پہلے تو آپ میں سے کوئی عبارت سنائے مجھے، پڑھیں بھی آپ بلند آواز سے حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى الانتهاء الغاية بالمكان نحو سر من البصرة إلى الكوفة وللمصاحبة نحو قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وقد يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها نحو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقد لا يكون سان لینا بنتا نہیں سی فاغسلوا وجوہکم وأيديكم سان لے لے کے رکھے پڑھی جائے جتھے گل مکے سان اتھے لینا چاہیے۔ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقد لا يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها إن لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها نحو قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ وإلى الانتهاء الغاية في المكان، جی الہ کی کون سی حالت ہے، اس کی رفعی حالت کیوں ہے، یہ مبتدا ہے۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اسم ہوتا ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الہ بھی ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الہ نہیں ہوتا، حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الہ ہوتا ہے، اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ مسند الہ ہوتا ہے۔ الہ تو حروف میں سے ہے، آپ نے اس کو مبتدا بنا دیا، جبکہ یہ تو مبتدا بنتا نہیں، مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الہ ہوتا ہے، حرف نہ مسند ہوتے ہیں نہ مسند الہ ہوتے ہیں۔ جی اس کا آپ جواب کیا دیں گے؟ کوئی اور بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے جب حروف سے حروف کی ذات مراد ہو، حرف سے حرف کا نام مراد ہو تو پھر وہ اسم بن جاتا ہے، اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہوتا ہے۔ یہاں سے حرف مراد نہیں بلکہ الہ جو حرف یہ مراد نہیں بلکہ اس کا نام مراد ہے، اس کی ذات مراد ہے۔ اب یہ یہاں پر معرفہ بن چکا ہے، اس کا مبتدا واقع ہونا بالکل درست ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ الى الانتہاء الغایۃ فی المکان، جی حضرت آپ بتائیے انتہا مصدر کی کون سی حالت ہے؟ کلام عرب میں کتنی چیزیں مجرور ہوتی ہیں؟ دو چیزیں مجرور ہوتی ہیں، ان دو میں سے یہ کون سی چیز ہے؟ حرف جار کا مجرور۔ الغایتی اس کی کون سی حالت ہے؟ کلام عرب میں کتنی چیزیں مجرور ہوتی ہیں؟ دو میں سے یہ کون سی ہے؟ مضاف الیہ۔ یہی دو چیزیں مجرور ہوتی ہیں، ایک مضاف الیہ اور ایک حرف جار کا۔ اگر کوئی آپ کو تیسری چیز مجرور نظر آ گئی تو پکی بات ہے پھر وہ توابع کی اقسام میں سے کوئی قسم بنے گی۔ الی الانتہاء الغایۃ فی المکان، یہ حضرت المکان کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں فی جارہ آ گیا۔ اچھا یہ بتائیے آپ یہ جار مجرور ظرف لغو ہیں ظرف مستقر ہیں؟ یہ ظرف لغو ہے، اس کا متعلق اچھا جار مجرور کتنی چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں؟ 4 چیزوں کے، 7 میں سے کسی ایک کے، 7 میں سے کسی ایک کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فعل، اسم اونچی بول۔ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، مصدر اور اسم منصوب۔ ان 7 میں سے یہاں پر کون سی چیز مذکور ہے؟ مصدر۔ انتہا مصدر موجود ہے، لہذا ہم اس جار مجرور کو انتہا مصدر کے متعلق کریں گے۔ وَإِلَى الْإِنْتِهَاءِ الْغَایَةِ فِي الْمَكَانِ، آپ بتائیے حضرت الہ کا اعراب اصلی ہے اعراب طبعی ہے؟ اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا عامل کون ہے؟ ابتدا۔ ابتدا کا کیا عمل ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع، مبتدا اور خبر۔ اچھا آپ یہ بتا سکتے ہیں الہ کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم وہ حیا فرمائے حضرت، کون سی قسم والا آئے گا؟ آپ بتا دیں جی۔ جی حضرت آپ بتا سکتے ہیں الہ کا اعراب جو آپ نے اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے 16 قسمیں پڑھی ہیں، ان میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ الہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب محلی۔ ان 16 قسموں میں ہم اس کو تلاش نہیں کریں گے، یہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے۔ الانتہاء الغایہ، جی آپ بتائیے جی انتہا مصدر جو ہے اس کا اعراب اصلی ہے اعراب طبعی ہے؟ اعراب اصلی۔ اس کا عامل کون ہے؟ ابتدا، لام حرف جار۔ اس کا عامل کون ہے؟ لام حرف جار۔ الغایاتی، جی اس کا اعراب اصلی ہے اعراب طبعی؟ اعراب اصلی۔ جی اس کا عامل کون ہے؟ انتہا مضاف۔ اونچی بول۔ انتہا مضاف جو ہے یہ اس کا عامل ہے۔ اچھا آپ نے انتہا مصدر کی الغایت کی طرف اضافت کیا، قاعدہ کیا حضرت؟
جہاں معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. فی المکان میں المکان کا اعراب اصلی اعراب تبھی. اعراب اصلی ہے. اچھا یہ بتائیے انتہا مصدر کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم والا. گناہ ہے. مفرد منصرف صحیح. پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. پہلی قسم کا اعراب لفظی آتا ہے تقدیری. اعراب لفظی. اعراب بالحرکت آتا ہے اعراب بالحرف. اعراب الحرکت. اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر زبر زیر پیش اضمہ فتح کسرہ. المکان اس کا اعراب کون سی قسم والا؟ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. پہلی قسم مفرد منصرف صحیح والا آئے گا. چلیں آگے جی. نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ. جی حضرت اس نحو کی کون سی حالت ہے؟ رفیع. رفعی حالت ہے. مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8. 8 میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ خبر. کس کی خبر ہے؟ مبدا موضوع مثال. مثالہ کی. میں نے آپ کو بتایا شرح میز میں جتنے بھی نحو آئیں گے یہ مبدا موضوع مثالہ کی کیا بنیں گے؟ خبر بنے گا. خبر بنیں گے. کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے. اور مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 ہیں. فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر. حروف مشبہ بالفعل کی خبر. افعال ناقصہ کا اسم. لا نفی جنس کی خبر. ماولا مشبہ بلاس کا اسم. یہ کتنے ہو گئے؟ 8. یہی 8 مرفوع ہوں گے. 9واں مرفوع آپ کو نظر اگر آئے گا تو پھر وہ توابع کی اقسام میں سے کوئی اسم بنے گا. نحو کا اعراب پھر اچھا جی اس کی حالت کون سی ہو گئی؟ رفعی حالت ہوئی. مرفوعات میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ خبر ہے مبتدا محذوف مثالہ کی. نحو قوله تعالی. اچھا نحو سرت من البصرۃ الی الکوفہ. جی حضرت اسلامی بھائی آپ بتائیے نحو جو ہے یہ مضاف ہے. سرت من البصرۃ الی الکوفہ یہ جملہ محلن مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے؟ محلن مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نحو کا مضاف الیہ بنے گا. اور نحو کی جو اضافت ہوتی ہے وہ جملہ کی طرف نہیں ہوتی. کس کی طرف ہوتی ہے؟ مفرد کی طرف ہوتی ہے. جب نحو کو مضاف کریں گے سرت من البصرۃ الی الکوفہ کہیں گے مراد اللفظ. معنی مراد نہیں ہوگا. پھر جب معنی مراد ہوگا تو پھر یہ جملہ ہوں گے. پھر ترکیب اور ہوگی. ٹھیک ہے. سرت من البصرۃ الی الکوفہ. اچھا سرت جی بتائیے حضرت یہ سرت صیغہ ماضی کا ہے مضارع کا ہے؟ ماضی کا ہے. 2 میں سے ہے 12 میں سے؟ 12 میں سے ہے. اس کا فاعل تلاش کرنا پڑے گا. کون ہے اس کا فاعل؟ دو ضمیر مرفوع متصل بارز. دو ضمیر مرفوع متصل بارز. 12 کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے. 2 میں مستتر ہوتی ہے. ماضی کے اندر واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث. ان 2 کا تلاش کرنا پڑے گا. باقی 12 کا فاعل تو 7 ہوتا ہے نا. تو یاد رکھنا یہ جو ضمیر مرفوع متصل مستتر ہو یا بارز ہو ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ ہمیشہ فاعل بنتی ہے. ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ مستتر ہو یا ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ ہمیشہ فاعل بنتی ہے. اور ضمیر مستتر جو ہے یہ کتنے صیغوں میں ہوتی ہے؟ 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. 5 میں اچھا اگر ماضی کا الگ اعتبار کریں مضارع کا الگ تو ماضی کے 2 صیغوں میں مضارع کے 5 صیغوں میں. مضارع کے ماضی کے 2 واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب ان میں مستتر جائز الاستتار. مضارع کے بھی یہی 2 واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب ان میں ضمیر مستتر جائز الاستتار. اور 3 واحد مذکر حاضر واحد متکلم جمع متکلم ان میں مستتر واجب الاستتار ہے. مستتر تو صیغہ 3 5 صیغوں نا واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم جمع متکلم. ان 5 میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. 2 میں مستتر جائز الاستتار 3 میں مستتر واجب الاستتار. تو ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ مستتر ہو یا بارز ہو ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ ہمیشہ فاعل بنتی ہے. چلیں آگے جی. سرت من البصرۃ الی الکوفہ. البصرہ کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ شروع میں من جا رہا ہے. الکوفہ کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں الا جا رہا ہے. آپ بتائیں حضرت من البصرۃ یہ جار مجرور ظرف لغو ہے مستقر ہے؟ ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق بارے مذکور ہو. تو بتا من البصرہ اس جار مجرور کا متعلق کون ہے خالد؟ سرت فعل ہے. الی الکوفۃ یہ جار مجرور ظرف لغو ہے مستقر ہے؟ لغو ہے جی. اس کا متعلق کون ہے؟ سرت فعل. اس کا متعلق بھی سرت فعل ہے. من البصرہ جی البصرہ کا اعراب اصلی یا تبعی؟ اعراب اصلی. اس کا عامل کون ہے؟ من جارا. من جارا.
البصرہ کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. الکوفہ اس کا اعراب اصلی ہے طبعی؟ اعراب اصلی ہے. اعراب اصلی کسے کہتے جو ہیں؟ عامل کے آنے کی وجہ سے آئے. عامل کی کیا تعریف ہے؟ جو عامل جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جار آئے ہے. جس کی وجہ سے رفع یا نصب یا جار ہے. عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسم. کون کون سی؟ عامل لفظی عامل مانوی. آپ بتائیے. الکوفہ کا عامل لفظی عامل مانوی؟ عامل لفظی ہے. عامل لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں ظاہر ہو. عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 3 کون کون سی؟ حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ. الکوفہ کا عامل حروف عاملہ میں سے ہے یا افعال عاملہ میں سے ہے یا اسماء عاملہ میں سے؟ حروف عاملہ میں حروف سے. عاملہ میں سے. اچھا حروف عاملہ کی کل کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 7. کل 7 ہیں. فصلیں اگرچہ 2 ہیں. بعض وہ ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم میں عمل کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو فعل پر داخل ہوتے ہیں اور فعل میں. تو کل قسمیں بن کتنی جاتی ہیں؟ 7. ان 7 میں سے کس قسم میں سے ہے الکوفہ کا عامل؟ حروف جارہ میں حروف سے. جارہ میں سے ہے. حروف جارہ کل کتنے ہیں؟ 17 ہیں. کون کون سے؟ باء تاء کاف لام واو منذ مذ خلا رب حاش من عدا فی عن علی حتی الی. حروف جارہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر یا حرف پر؟ اسم پر. نہ فعل پر داخل ہوتے ہیں نہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں. اور عمل کیا کرتے ہیں حضرت؟ اپنے اسم کو رفع اور خفض. یہ اسم کو کیا کرتے ہیں؟ جر دیتے ہیں. وللمصاحباتی. جی للمصاحبت اس سے پہلے جو واو ہے یہ کون سی ہے؟ تو بتا. للمصاحبت کا عطف کس پر ڈالو گے؟ لانتہاء الغایہ پر. کس پر؟ جار مجرور کا عطف جار مجرور پر ڈالیں گے. المصاحبت اس کی حالت کون سی حضرت؟ جری. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں لام جرا ہے. شروع میں لام جارا ہے. مصاحبت کا اعراب اصلی ہے اعراب طبعی؟ اعراب اصلی. اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے آنے اس کی کا وجہ سے عامل آتا ہے. کون ہے؟ لام اور لام جار. جارا. آپ بتائیں حضرت مصاحبت کا اعراب اس میں متمکن کی جو وجوہ اعراب کے لحاظ سے آپ نے 16 قسمیں پڑھی ہیں ان میں سے کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم مفرد پہلی منصرف قسم صحیح. کون سی ہے؟ مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. صحیح. مفرد منصرف صحیح. صحیح. آگے چلو جی. نحو قولی تعالی اس پر بارہا مرتبہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. بہرحال جی نحو کا اعراب کون سی قسم والا ہے؟ دوسری قسم. دوسری قسم کون سی ہے؟ جاری مجرا صحیح. جاری مجرا صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن جس ہو. کے آخر میں واو یا یا ہو ما قبل ساکن ہو. نحو کا آخر واو ہے ما قبل ساکن ہے. نحو کی حالت کون سی ہے؟ رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا موضوع مثالہ کی خبر. آپ بتائیں حضرت یہ قول مصدر جو ہے اس کی کون سی حالت ہے؟ جری. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. جی. ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری. جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ قول کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ نحو کی کون سی حالت ہے؟ رفیع. اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ خبر ہے مبتدا محذوف مثالہ کی. اچھا قولی ہی. جی یہ جو ضمیر ہے ضمیر کون سی حضرت؟ مجرور متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے؟ صرف 2 جگہوں پر. کون سی 2 جگہیں؟ حرف جار کے ساتھ مضاف الیہ کے ساتھ. حرف جار کے ساتھ اور اسم کے ساتھ. ظاہر ہے جب اسم کے بعد آئے گی پکی بات ہے مضاف الیہ بنے گی. حرف جار کے بعد ہے تو مجرور بنے گی. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ضمیر مجرور متصل ہے. یہ جو ضمیر کی تعریف کریں بھائی. ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا سے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے لفظ یا معنی یا حکم ہو چکا ہو. بتا اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اس میں جلالت. راجع اور مرجع کے درمیان کتنی چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے؟ 5 میں. وہ 5 کون سی ہیں؟ مذکر مؤنث واحد سے جمع. 5 میں سے بیک وقت کتنی کا پایا جانا ضروری ہے؟ 2 کا پایا جانا 2 کا. تو آپ مطابقت پوری کریں. اس میں جلالت بھی پہلے ضمیر سے شروع کریں نا. ضمیر بھی واحد کی ہے. اس میں جلالت بھی واحد ہے. واحد سے جمع میں سے دونوں واحد ہے. ضمیر بھی مذکر کیا اس میں جلالت بھی مذکر ہے. تو مذکر مؤنث میں سے دونوں مذکر ہیں. قولی تعالی. یہ حضرت آپ بتائیے یہ تعالی کیا واقع ہو رہا ہے ترکیب میں؟ حال واقع ہو رہا ہے. میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے کہ جہاں ضمیر کا مرجع اس میں جلالت ہو بعد میں تعالی آ جائے یا اس میں جلالت شریف کے بعد تعالی آ جائے تو اس میں جلالت ذوالحال بنتا ہے اور تعالی حال بنتا ہے. یا اس میں جلالت شریف کی طرف لوٹنے والی ضمیر آ جائے بعد میں تعالی ہو تو وہ ضمیر ذوالحال بنتی ہے اور تعالی حال بنتا ہے. حال کی تعریف کیا حضرت؟ حال کا بھی فعال کی حالت بیان
جی حال کی کیا تعریف ہے حضرت؟ حال اس میں ناقص حال کبھی فاعل کی حال بیان کرتا ہے کبھی مفعول بھی کا عمل ہوتا ہے. فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہاں پر کس کی حالت کو بیان کر رہا ہے؟ حال فاعل کی حالت ہے. فاعل کی. یہاں جو قول مصدر ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا، مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے کبھی، اگر فاعل کی طرف ہو تو فاعل لفظ مجرور معلن کیونکہ وہ مصدر کا فاعل ہوتا ہے، تو قول مصدر کی طرف جو اضافت ہوئی ہے وہ فاعل کی طرف ہوئی ہے، اور جو حال ہے وہ فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے تعالی یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی مثبت جب حال واقع ہو تو وہاں قد کا ہونا ضروری ہے، یہاں پر قد نہیں ہے، قال تقدیری ہے. یہاں قد تقدیرن ہے، قد تقدیرن. تقدیرن نحو قوله تعالی. جی آگے جا رہے ہیں ولا تاکلوا اموالکم الی اموالکم اے مع اموالکم لا تاکلوا. جی اسلامی بھائی لا تاکلوا اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ فعل ہے. فعل ہے. تو جب کوئی کلمہ فعل بن جائے پھر اس پر کیا سوال ہوگا؟ 8 سوال ہوتے ہیں. جی پہلا سوال کیا ہوگا؟ فعل متصرف ہے یا غیر تو متصرف؟ بتا لا تاکلوا فعل متصرف ہے یا غیر متصرف؟ فعل متصرف ہے. متصرف ہے کیونکہ غیر متصرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ افعال مقاربہ، افعال مدغم، افعال تعجب. افعال مقاربہ، مدح ضم اور تعجب، ان میں سے یہ نہیں ہے تو پتہ چلا یہ متصرف ہے. اچھا جی متصرف ہے تو پھر کیا سوال ہوگا؟ فعل تام ہے یا فعل بتا لا تاکلوا فعل تام ہے یا ناقص؟ فعل تام. فعل تام ہے. پھر کیا سوال ہوگا حضرت؟ بتا لا تاکلوا فعل معروف ہے مجہول؟ معروف ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ فعل لازم ہے یا فعل بتا لا تاکلوا فعل لازم ہے یا متعدی؟ فعل متعدی. فعل متعدی کی تعریف کیا ہے؟ جی کے ساتھ پورا ہو جائے. جو اکیلا فاعل کے ساتھ پورا نہ ہو، مفعول بھی کا تقاضا بھی کرے. لا تاکلوا یہ بن گیا متعدی. متعدی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بسے مفعول. یہ کون سا متعدی حضرت؟ متعدی بیک مفعول متعدی بیک مفعول کسے کہتے ہیں؟ جو ایک مفعول کا تقاضا جو کرے. ایک مفعول کا تقاضا کرے. تو بتا اس کا مفعول کون ہے؟ اموالم. اموالہم یہ اس کا بنے گا مفعول. جی پھر کیا سوال ہوگا؟ مربع یا مبنی. بتا لا تاکلوا فعل مرب ہے یا مبنی ہے؟ یہ مربع ہے. مرب ہے. اچھا آپ بتا سکتے ہیں فعل مضارع کب مرب ہوتا ہے؟ جب نون ہے جمع مؤنث حاضر اور نون ہے نون ہے جمع مؤنث تاکید سے خالی ہو. اور بات سمجھ آ گئی؟ فعل مضارع جب نون ہے جمع مؤنث اور نون ہے تاکید سے خالی ہو. یعنی فعل مضارع کے ساتھ جمع مؤنث کا نون بھی نہ ہو اور نون تاکید بھی. نون تاکید سے مراد نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ یہ نہ ہو تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرب ہوتا ہے. تو یہ لا تاکلوا مرب ہے مبنی. پھر کیا سوال ہوگا حضرت؟ پڑھیں گے کیسے؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یہ صحیح کہہ رہا ہے. اس کی حالت اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ تو جیسا عامل ہوگا ویسی بتا. اس سے پہلے مجھے بتا اس سے پہلے کوئی نصب دینے والا عامل ہے؟ نہیں ہے. تو اگر نصب دینے والا عامل ہوتا تو حالت نصبی ہوتی. اس سے پہلے کوئی جزم دینے والا عامل ہے؟ کون ہے؟ لائے نہ یا حروف جازمہ کل کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ ان 5 میں سے ادھر کون ہے؟ لائے نہ ہے. تو لا تاکلوا جی فعل کی کون سی حالت ہوئی حضرت؟ جزمی حالت ہے. فعل کے کتنے اعراب ہیں؟ 3. رفع، نصب اور جزم. یہاں اس کی حالت کون سی ہوگی؟ جزمی کیونکہ لا نہ موجود ہے. حالت کیا ہوگی؟ جزمی. اچھا حضرت یہ بتائیے یہ حالت بن گئی جزمی تو اب کیا سوال ہوگا؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو بتا وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 4. پہلی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ. کیا مطلب؟ فعل مضارع صحیح ہو ضمیر بارز سے خالی ہو. تو مضارع کے 5 صیغے ہیں جو ضمیر بارز سے خالی ہوتے ہیں. وہ کون سے 5 ہیں؟ جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے. واحد مذکر کا ہے، واحد مؤنث کا ہے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. یہ 5 ہیں جو ضمیر بارز سے خالی ہوتے ہیں. دوسری قسم کون سی ہے حضرت؟ معتل واوی و یائی. معتل واوی و یائی کن آندے نے؟ جس کے آخر میں واو یا ہو. جن کے آخر چ واو آ جائے یا آ جائے. یادعو آخر میں واو ہے، یارمی آخر چ یا ہے. تو یادعو معتل واوی تے یارمی معتل. تیجی قسم کیڑی ہے؟ معتل الفی. معتل الفی کنو آندے نے؟ جس کے آخر میں حرف علت ہو. جس کے آخر میں الف ہو. الف ہو. جس کے آخر میں ہاں. یادعو ہے معروف ہے مجہول کرو یدعا معتل الفی ہو گیا. یارمی معتل یائی نو مجہول پڑھ دو یرما معتل الفی ہو گیا. چوتھی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح ہے معتل بعد میرے بارزہ. ایسا بولیا کرے تو سمجھ لگن دیتا کر. فعل مضارع صحیح ہے معتل بعد میرے بارزہ.
فعل مضارع صحیح یا معطل بعض ہمارے کیا مطلب یعنی فعل مضارع صحیح ہو یا معطل ہو لیکن ہو ضمیر بارز کے ساتھ ضمیر بارز کے ساتھ. تو اب آپ مجھے بتائیے حضرت لا تاکلو 4 قسموں میں سے اس کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا؟ چوتھی قسم کون سی ہے؟ صحیح فعل مضارع صحیح معطل بعض ہمارے بارزہ. چوتھی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ رفع اثبات نون کے ساتھ نصب حذف نون کے ساتھ. تو لا تاکلو اس کی حالت کون سی ہے؟ جزم جزم کس طرح آئی ہے؟ جزم حذف نون کے ساتھ. حذف نون کے ساتھ آئی ہے. جزم کے ساتھ آئی ہے. جی پھر اس پر کیا سوال پورے ہو گیا نا. فعل پر بحث 2 طرح سے ہوتی ہے نا، اعراب کے لحاظ سے اور فاعل کے لحاظ سے. ماضی پر بحث فاعل کے لحاظ سے ہوتی ہے، اعراب کے لحاظ سے نہیں ہوتی. مضارع پر بحث فاعل کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے اور اعراب کے لحاظ سے بھی. اعراب کے لحاظ سے بحث ہو چکی کیونکہ اس کی حالت کون سی بن گئی؟ جزمی. اب بحث کریں گے اعراب کے لحاظ سے، فاعل کے لحاظ سے. اعراب کے لحاظ سے بحث ہوگی، حالت بن گئی جزمی. اب کریں گے فاعل کے لحاظ سے. تو فاعل کے لحاظ سے بحث کرنے کا بڑا آسان فہم طریقہ ہے. ہم نے دیکھنا سیگا 2 میں سے ہے یا بتا مجھے لا تاکلو 2 میں سے ہے 12 میں سے؟ 12 میں سے ہے. تو بتا اس کا فاعل تلاش کرنا پڑے گا. کون ہے اس کا فاعل؟ واو ضمیر ہے. اور ٹھیک ہے نا 2 سی کے واحد مذکر کا واحد مؤنث کا اے 2 ٹالنے نے. اے خواہ ماضی ہون تے خواہ مضارع ہون اے 2 ٹال لو. باقی جڑے 12 نے انہاں دا فاعل تلاش کرنے دی حاجت نہیں ہے. انہاں دا فاعل نال ہوندا ہے، انہاں دو دا تلاش کرنا پیندا ہے. ان کو دیکھا جاتا ہے ابتدائی کلام میں یا درمیانے کلام میں. ابتدائی کلام میں تو پھر فاعل اکثر ظاہر، اگر درمیانے کلام میں ہے تو پھر فاعل ضمیر آتا ہے. پھر فاعل تو لا تاکلو یہ ہے ہی 12 میں سے، اس کا فاعل تلاش کرنے کی ضرورت. اس کا فاعل کون ہے؟ یہی واو ضمیر اس کا فاعل ہے. اعراب کے لحاظ سے بحث بھی ہوگی اور فاعل کے لحاظ سے بحث بھی ہو گئی ہے. لا تاکلو اموالہم. جی حضرت اس ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. اس کا مضاف کون ہے؟ اموال کی کون سی حالت ہے؟ نسبی. اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ لا تاکلو فعل کا اسم ہے، مفعول بھی ہے، مفعول بھی کی تعریف کیا ہے؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. اسلامی بھائی آپ بتائیے اموال کی آپ نے اضافت کر دیا ضمیر کی طرف، قانون کیا ہے؟ معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. آپ حضرت یہ بتائیے اموال 16 قسموں میں سے کون سی قسم بن سکتی ہے؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف کا اعراب لفظی ہوتا ہے تقدیری. اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں جی اعراب بالحرکت ہوتا ہے. اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں؟ میری بات سن لیا کر. اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحرکت کہتے ہیں. جی لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم. اے ضمیر دی کیڑی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ اموال کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں الا جا رہا ہے. یہ جار مجرور ظرف لغو ہے مستقر ہے. ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق حضرت کون ہے؟ لا تاکلوا فعل اس کا متعلق ہے. جی اب آپ بتائیے اموالہم میں اموال کا اعراب اصلی ہے تبعی؟ اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ مع اموالکم. جی یہاں پر اموالکم میں قوم ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ اموال کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ کتنے سے مع اموالکم. اموال کی جری حالت کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ مع کی کون سی حالت ہے؟ اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ مفعول فیہ بنے گا. یہاں پر لا تاکلوا اموالہم مقدر نکالیں گے، یہ اس کا مفعول فی بنے گا. وقد یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها. چلے بھائی قد یکون ما بعدها. قد یکون بھی یکونو کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ فعل مضارع نواسب جوازم سے خالی ہے. نواسب جوازم سے خالی ہے تو پکی بات ہے حالت کیا ہوگی؟ رفعی حالت ہوگی. کیا ہوگی؟ رفعی حالت ہوگی. بتا یہ فعل مضارع معرب ہے مبنی ہے؟ معرب ہے. تو بتا اس کا اعراب 4 قسموں میں سے کون سی قسم والا ہے؟
پہلی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح مجرد از ضمیر بارز پہلی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصفت لفظی کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ. تو اس کی حالت بنائی رفع آپ نے، تو رفع کس طرح آیا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ. رفع ضمہ لفظی کے ساتھ. تے اعراب لفظی کنوں آنے جڑا لفظاں چ نظر آئے تے یکون نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اچھا جی یکون یہ بتا مجھے، یہ ہے تو فعل، یہ متصرف ہے غیر متصرف؟ فعل مصرف. متصرف ہے. تام ہے ناقص ہے؟ فعل ناقص ہے. ناقص ہے. تو افعال ناقصہ عمل کیا؟ افعال ناقصہ کون کون سے ہیں؟ کانا، صار، غلب، عاد، اصبح، اضحى، امسى، عاد، عاد، خدا، را، کما، زال، ما، بقي، ما. افعال ناقصہ عمل کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. اپنے اسم کو رفع اور خبر کو، اور یہ داخل کس پر ہوتے ہیں؟ اسم پر. نہیں، داخل کس پر ہوتے ہیں؟ افعال ناقصہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ پڑھا نہیں آپ نے؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اور عمل کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو. بتا اس فعل ناقص یکونو کا اسم کون ہے اور اس کی خبر کون ہے؟ ما اس کا اسم ہے، داخلن اس کی خبر ہے. ما بعدہا اس کا اسم ہے. اسم ہے اور داخلن اس کی خبر. اس کی خبر ہے. اور افعال ناقصہ عمل کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. قد یکون ما بعدہا. تو ما کا اعراب آپ کو پتہ چل گیا. ما کی حالت کون سی بتائی؟ رفعی حالت بتائی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں بھائی حضرت، یہ جو ما ہے، ما یہ ما مورب ہے مبنی ہے؟ مبنی ہے. مبنی ہے. مبنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے بدلے سے نہ نہ بدلے. بدلے. مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 2 کون کون سی؟ مبنی والاصل، مبنی غیر الاصل. آپ یہ بتائیے ما جو ہے یہ مبنی الاصل ہے غیر اصل ہے؟ مبنی غیر الاصل. کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا. اگر ہوا تو مبنی غیر الاصل ہی ہوگا، کیونکہ مبنی الاصل صرف 3 چیزیں ہیں، یا ماضی ہے، یا امر حاضر معروف ہے، یا حروف ہیں. اور بعض کہتے ہیں جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے. تو اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا. جب بھی ہوگا مبنی غیر الاصل ہوگا. مبنی غیر الاصل کا دوسرا نام کیا حضرت؟ اسم غیر متمکن. اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8. کون کون سی؟ اسماء مضمرات، اسماء اونچی اشارات. بول. اسماء مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مفعول بنائی. آپ یہ بتا سکتے ہیں ما ان 8 قسموں میں سے کس قسم میں سے ہے؟ اسماء موصولات میں سے. اسماء موصولہ میں سے ہے. اس میں موصول کی تعریف کیا ہے؟ جو صلہ کے ملائے بغیر جملہ کا جزو تام نہ جو بن. صلہ کے ملائے بغیر جملے کا جزو تام نہ بن سکے. تو ظاہر ہے یہ موصول ہے تو اس کو صلہ کی ضرورت ہے. اس کا صلہ کون ہے؟ بعدہا. یہ کیا بنے گا اس کا؟ اور موصول کا صلہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر موصول کا جو صلہ بتاؤ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. اسمیہ کتوں آ گیا ہے؟ جملہ. یہ بعد کیا بنے گا ترکیب میں؟ مفعول فی. کس کا؟ ثابت فعل. یہاں پر مقدر نکالیں گے. بعد سے پہلے کیا کریں گے؟ ثابت فعل مقدر نکالیں گے. یہ بنے گا اس کا مفعول فی. اس ما کی طرف لوٹنے والی ضمیر کون سی ہے اسلامی بھائی؟ پھر یہ ثابت کا فاعل کون ہے؟ ہوا ضمیر. کون ہے؟ ہوا ضمیر. اس کا مرجع بنے گا یہ ما. کون بنے گا؟ ما بعدہا. تو بعد کی پھر کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت. کیوں ہے؟ مفعول فی ہے. کس کا؟ ثابت فعل. جو ہم یہاں پر مقدر نکالیں گے یہ اس کا مفعول فی بنے گا. اس کا بعدہا. یہ حضرت ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت. کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہے. مضاف کون ہے اس کا؟ بعد کی کون سی حالت ہے؟ اس کی نسبی حالت. کیوں ہے؟ ثابت فعل مقدر کا مفعول فی ہے. ثابت کا فاعل کون ہے؟ ما موصول. ثابت کا فاعل کون ہے؟ مفعول فی. ہوا ضمیر. ضمیر. ہوا ضمیر ہے. اس کا مرجع کون ہے؟ ما موصولہ. کون ہے؟ اس ما کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت. کیوں ہے؟ فعل ناقص یکون دا اسم ہے. داخلاً فی ما قبلہا. چلیں بھائی داخلاً بتائیے حضرت اس کی کون سی حالت ہے؟ اونچی بولے. نسبی حالت ہے. منصوبات کل کتنے ہیں؟ 12 ہیں. 5 تو مفاعیل ہی ہو گئے. حال تمییز مستثنا 5 تے 3 8 ہو گیا. حال تمییز مستثنا کتنے ہو گیا؟ 8. آگے چلے جی. حروف مشبہ بالفعل کا اسم. حروف مشبہ بالفعل کا افعال ناقصہ کی خبر. ما ولا مشبہ بالاسم کی خبر. کیا رہ گیا؟
لائے نفی جنس کا اسم کتنے ہو گیا 12 5 مفعول تے حال تمیز مستثنا 5 تے 3 8 تے 4 اگے گنتے کنے ہو گیا 12 منصوبات بنے حضرت 12 داخلن کو آپ نے کہا اس کی حالت ہے نسبی تو 12 منصوبات میں سے یہ کون سا منصوب ہے مفعول بھی افعال ناقصہ کی خبر بتائیے حضرت 12 منصوبات میں سے داخلن کون سا منصوب ہے افعال ناقصہ کی خبر یہ کون سا منصوب ہے 12 میں سے افعال ناقصہ کی خبر افعال ناقصہ کی خبر ہے داخلن فی ما قبلہا جی ما کی کون سی حالت ہے جری اس کی جری حالت کیوں ہے شروع میں فی جا رہا ہے فی جارا ہے یہ جار مجرور حضرت ظرف لغو ہے مستقر ہے ظرف لغو ہے ظرف لغو کسے کہتے ہیں اس کا متعلق باب میں مذکور اس کا متعلق کے بارے میں مذکور اس کا متعلق کون ہے ثابت فعل داخلن کس کے متعلق ہوں گے جار مجرور کون فعل کا اور کس کے متعلق ہوں گے داخلن فی ما قبلہا جی یہ جو فی ما جار مجرور ہے کس کے متعلق ہوں گے داخلن کے جی یہ ما کون سا ہے تو اس کا صلہ کون ہے حضرت قبلہا یہ اس کا صلہ ہے کیا بنے گا اس کا صلہ بنے گا قبل کیا بنے گا ترکیب میں یہ مفعول فی اسی طرح بنے گا جس طرح ہم نے قد یکون ما بعدہا یہ بعدہ مفعول فی بنے گا ثابتہ کا پھر بنے گا ما کا صلہ اسی طرح داخلن فی ما قبلہا کے اندر قبلہا جو ہے یہ بنے گا مفعول فی ثابتہ یہاں مقدر نکالیں گے ثابتہ کا فاعل بنے گا ہوا ضمیر اس کا مرجع بنے گا ما موصولہ کیا بنے گا ما موصولہ چلیں آگے جی ان کان ما بعدہا ان کان ما بعدہا من جنس ما قبلہا بعینی ہی جس طرح پیچھے قد یکون ما بعدہا داخلا فی ما قبلہا اسی جیسا معاملہ ادھر تھوڑا بہت فرق ہے ما بعدہا کیا بنے گا ترکیب میں اور کیا بنے گا ترکیب میں کانا کے بعد آ رہا تو ما کیا بنے گا ما کیا بنے گا کانا کا تو بتاتے نہیں ہیں آپ کیا بنے گا ما کانا کا اسم بنے گا تو ما کی حالت کون سی ہوئی رفعی حالت ہوئی اس ما کا صلہ کون ہے بعدہا یہ بعدہ کیا بنے گا ترکیب میں مفعول فی کس کا بنے گا ثابتہ فعل کا پھر اس کا فاعل کون ہے ثابتہ کا ہوا ضمیر اس کا مرجع کون ہے ما موصولہ کون بنے گا ما موصولہ تو کانا ما بعدہ کانا کا بنے گا اسم تو اس کی خبر کس کو بناؤ گے من جنسی ما قبلہا من تو جنس کی کون سی حالت ہے حضرت اس کی جری حالت کیوں ہے تو جنس پر تنوین کیوں نہیں پڑی اونچی بول مضاف الیہ کون ہے حضرت ما تو ما کو بنایا مضاف الیہ جنس کو بنایا مضاف یہ جنس کی جو ما کی طرف اضافت کی ہے حضرت قاعدہ کیا ہے معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے ما قبلہا کیا واقع ہو رہا ہے ترکیب میں ما کا صلہ بنے گا ما کا یہ پہلے بنے گا ثابتہ کا مفعول فی ثابتہ کا فاعل کون ہے ہوا ضمیر اس کا مرجع کون بنے گا ما موصولہ چلیں آگے نحو قولہ تعالی بعینہ نحو قولہ تعالی پیچھے 12 مرتبہ یہ کلمات گزر چکے ہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فاغسلوا وجوہکم جی وجوہ کی کون سی حالت ہے حضرت نسبی حالت ہے نسبی حالت کیوں ہے مفعول بھی اغسلوا کا اغسلوا فعل کا مفعول بھی ہے اس پر تنوین نہیں پڑی یہ مضاف ہے مضاف کس کی طرف قوم ضمیر کی طرف قوم ضمیر کی طرف قانون کیا ہے جی معرفہ سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے یہ اضافت کون سی ہے لفظیہ ہے مانویہ اضافت مانوی لفظ اضافت مانوی مانویہ اضافت لفظیہ میں مضاف صیغہ صفت ہوتا ہے مضاف اضافت مانویہ تو اضافت مانویہ نے یہاں پر کتنی چیزوں کا فائدہ دیا دو فائدے تو پکے ہیں ایک تخفیف اور دوسرا دو میں سے ایک تخصیص مضاف یا تعریف مضاف یہاں پر تخصیص مضاف کا فائدہ دیا یا تعریف مضاف کا تعریف مضاف کا اضافت مانویہ تعریف مضاف کا فائدہ کب دیتی ہے یا مضاف الیہ معرفہ اضافت مانویہ نے تعریف مضاف کا فائدہ دیا
تعریف مضاف کا کیا مطلب؟ یعنی اضافت معنویہ جو ہے مضاف کو معرفہ بنا دیتی ہے. یہاں پر اضافت معنویہ نے مضاف یعنی وجوہ کو معرفہ بنا دیا. وجوہ کو معرفہ بنا دیا. وجوہ کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم لائے گا؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ جمع مکسر منصرف. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. واو کون سی حضرت؟ عاطفہ ہے. ایدیکم ایدی کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت ہے. نسبی حالت کیوں ہے؟ یہ اس سے پہلے واو عاطفہ ہے تو بتا اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ معطوف ہے یہ معطوف ہے. کس پر عطف ہے؟ وجوہکم. وجوہکم پر. ایدیکم کا عطف کس پر ہے؟ وجوہکم پر. ایدیہ ادھر تنوین کیوں نہیں پڑی حضرت؟ مضاف ہے. یہ مضاف اور قوم ضمیر کیا بنے گی؟ مضاف الیہ بنے گی. اچھا ایدی 16 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ تیسری قسم ہے. کون سی؟ جمع مکسر قسم تیسری ہے. اعراب 16ویں والا اور 15ویں والا آئے گا. قسم کون سی ہے؟ تیسری ہے. اعراب 15ویں والا آئے گا. 15ویں کا اعراب کیا آتا ہے؟ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جار بھی تقدیری ہوتا ہے، رفع بھی تقدیری ہوتا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا ولا تلقوا بایدیکم. ایدی کی حالت جری ہے، جار نظر نہیں آ رہا، جار تقدیری ہے. بنتی ہے تیسری قسم. اعراب 15ویں والا آئے گا تو فتح اس کا لفظی ہوتا ہے تو اس کی حالت نسبی ہے. تو فتح لفظی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اعراب 15ویں والا آئے گا. قسم تیسری ہے. المرافق. المرافق کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. کیوں؟ شروع میں لا یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، مستقر ہے. ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق عبارت اچھی نہیں بول سکنا. اس کا متعلق عبارت اس کا متعلق کون ہے؟ اغسلوا فعل اس کا متعلق ہے. چلیں آگے بھائی. وقد لا یکون ما بعدها. یہ بھی عین ہی اسی طرح جیسے قد یکون ما بعدها. آگے کیا؟ یہ داخلا فی ما قبلها. بعین ہی جیسے وقد یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها. اسی طرح وقد لا یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها. ادھر اس کی خبر کون بنے گی؟ قد لا یکون ما بعدها کی داخلا فی ما قبلها. جیسے پیچھے اجرا کر کے بھی وہی اجرا ادھر ہے. لم یکن ما بعدها من جنسی ما قبلها. بتاؤ لم یکن فعل کون سا ہے؟ ناقص ہے تام ہے؟ ناقص ہے. اس کا اسم کون ہے؟ اونچی بول دیو. ما بعدها یہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو اس کی خبر کون ہے؟ من جنسی ما قبلها. یہ اس کی کیا بنے گی؟ خبر بنے گی. نحو قولی تعالی اس پر بحث ہو چکی ہے. ثم اتم الصیام الی اللیل. یہ اللیل کی کون سی حالت ہے؟ جری. کیوں ہے؟ الی جا رہا ہے. اللیل کا اعراب 16 قسموں میں سے کون سی قسم والا ہے؟ اونچی بول دے. پہلی قسم مفرد منصرف صحیح والا اعراب آئے گا. یہ جار مجرور ظرف لغو ہے، مستقر ہے. اس کا متعلق کون ہے؟ اتمو. فعل اس کا متعلق ہے.